ناظرین، میں جاوید گل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹاک۔ آج ہم گفتگو کریں گے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی فکر پہ کہ جنہوں نے معاشرتی ناہمواریوں کے خاتمے کے لیے بہت کچھ لکھا ہے، اور آج بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے فلسفے پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اور ان کا فلسفہ جو ہے اس کو جب اپنایا گیا تو یقیناً ناہموار راستے بھی ہموار ہو گئے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکول آف تھاٹس، الخودی اسکول آف تھاٹس کے فاؤنڈر ہمایوں الخودی۔ آج ہم ان سے ملیں گے اور ان سے اقبال کی فکر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمایوں بھائی، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں، اور آج ہم آپ سے علامہ اقبال کی فکر کے بارے میں، فکر پہ جو انہوں نے فلسفہ بیان کیا اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں جس کا نام ہے الخودی اسکول آف تھاٹس۔ یہ کیا منظرنامہ ہے کہ آپ ایک کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس سمت کیسے آئے؟ جی جوید بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں علامہ اقبال کی فکر آپ کے پروگرام میں بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو اسکول ہے الخودی اسکول آف تھاٹس، بیسیکلی یہ اسکول روایتی اسکولوں کی طرح اسکول نہیں ہے جس میں آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، پہلی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک۔ یہ اسکول یہ ایک تھنک ٹینک ہے جدھر ایک بندہ بھی آ سکتا ہے، دو بندے بھی آ سکتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کوئی برائیاں ہیں تو کیوں ہیں، اچھائیاں ہیں تو اچھائیوں کو زیادہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، غور و فکر کرنا۔ اس میں ضروری نہیں کہ پڑھے لکھے لوگ آئیں، اس میں ضروری نہیں کہ نہ پڑھے لکھے لوگ آئیں، اس میں معاشرے کے ہر مکتبہ فکر کو دعوت ہے کہ آئیں، بیٹھیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہم کوئی کام سر انجام دیں۔ عام اسکول میں جیسے میں نے، آپ سب نے پڑھا ہے میٹرک میں، کتابوں میں، کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اور میں نے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ دیکھی ہے کہ جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں اور کسی سے دھوکہ دہی نہ کریں، ہم کامیاب تصور ہی نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ناکامی ہوگی اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، تو اسی چیز کے لیے ایک فکر کو اجاگر کیا ہے۔ بیسیکلی یہ میری فکر نہیں، یہ علامہ محمد اقبال کی فکر ہے جو میں نے ان سے حاصل کی۔ میرے اندر میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، مگر جب میں علامہ کو پڑھتا تھا میرے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی تھی کہ جو مجھے دنیا کے تمام چیلنجز سے نپٹ کے میرے اندر طاقت پیدا کرتی تھی۔ بیسیکلی یہ ان کا فلسفہ آگے لے کے جا رہا ہوں۔ ہمایوں بھائی، الخودی آپ نے اپنا تخلص رکھا ہے، اس سے پہلے آپ کچھ اور لکھتے تھے۔ یہ خودی ہے کیا، اور معاشرے میں اس کی عملی طور پر کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ، بہت زبردست آپ نے کہا ہے۔ میرا نام ہے، جو میرے ماں باپ نے مجھے نام دیا ہے، محمد ہمایوں طارق، مگر میں نے اپنا تخلص رکھا علامہ کے فلسفہ خودی کو لے کے۔ کہتے ہیں قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے، اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ مطلب اب میں نے اس کی جب ریسرچ کی ہے نا کہ ایک قطرہ پانی کا اگر ایک چمچ میں ڈالا جائے نا تو وہ قطرہ اپنا وجود ختم کر جاتا ہے، اور علامہ کہتے ہیں میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں کہ اپنی خود ہی جانوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں، اگر آپ ان صلاحیتوں کو پہچان لیں گے تو آپ دنیا میں ہر جگہ حکومت کریں گے، دلوں پہ حکومت کریں گے۔ اب میں نے خود ہی کیوں رکھا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں خودی ہی تو بک گئی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنی خودی بیچ کے سارا کچھ خرید لیا ہے۔ علامہ کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ خودی بیچ کے دنیا کی ثروتیں خرید لی ہیں۔ اس شعر کے اوپر اگر پورا پاکستان عمل کرے نا، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا قرضہ بھی ختم ہو جائے، ہماری غربت بھی ختم ہو جائے۔ جب میں نے اپنا بیچنا ہی نہیں، میں نے کسی کا حق نہیں کھانا۔ معاشرے میں ناہمواریاں تب پیدا ہوتی ہیں نا جب کسی کا حق کھایا جائے، جب ظلم کیا جائے۔ اگر میں ایک اچھی پوسٹ پہ ہوں، میں نیچے والوں کو دبا دوں، مار دوں، ان کے فائنینشلی قتل کر دوں، تو جب مجھے یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیچنا ہی نہیں ہے، لوگوں کے حق ہی نہیں کھانے، تو آسانیاں تو آٹومیٹکلی معاشرے میں آ گئی۔
ہمایوں بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ناہمواریوں کو ہموار راستے بنایا جا سکتا ہے. جی ناہموار راستے جو ہیں ان کو ہموار راستے بنائے. اس فلسفے کا جو ہے وہ کس طرح عمل پیرا ہو کر یہ جو فلسفہ ہے اس کو اپنایا جا سکتا ہے؟ جی وہ اس طرح اپنایا جا سکتا ہے جوید بھائی کہ جب انسان اپنی ایک ہے جسمانی لائف، ایک ہے روحانی لائف. جب انسان روحانی طور پہ اسٹرانگ ہو، اسے یقین ہے کہ مرنا ہے. جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اصولی پیرامیٹرز پہ ہم رہیں، جو پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں ہمیں ملے ہوئے ہیں ان پہ عمل کریں. مثلا جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا غلط ہے، گناہ ہے. اگر ہم خود ہی، جس بندے کی خود ہی جاگتی ہے نا، وہ نہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، نہ کسی کے جھوٹ بولتا ہے، نہ اپنے فائدے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا، حکمت کے تحت بھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کوئی دھوکہ دہی نہیں دیتا، وہ عدل و انصاف پہ قائم رہنے والا ہوتا ہے. جب دیکھیے معاشرے میں ہر بندہ یہ کہے کہ میری وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہو، تو معاشرے میں ہر بندہ دوسرے کو فائدہ دینے آ جائے تو ناہمواریاں تو ختم ہو گئی ہیں. ابھی یہ ناہمواریاں کیوں ہیں کہ ہر بندہ دوسرے کا حق کھاتا ہے، سلب کرتا ہے حق، وہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے. اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چل جائیں، لوگوں کے رویے دیکھ لیں، کوئی بندہ بیسیکلی اخلاقی قدروں کا فقدان ہے، معاشرے میں فقدان ہے. کیونکہ ہر بندے کو نفسا نفسی ہے، میرا گھر بھر جائے دوسرا جہنم میں جائے. ہمسائے کے بچے کی فکر نہیں، اپنے بچے کی فکر ہے. تو جب معاشرے میں فکر، جس طرح میرا بچہ ہے اسی طرح میرا ہمسائے کا بچہ ہوگا تو معاشرہ ترقی کرے گا. جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ بھائی کے لیے پسند کروں گا تو معاشرہ فلاح کرے گا. جب میں یہ کہوں گا کہ میں فلاں بندے کو بھی اس کے بھی پیسے ہڑپ کر لوں، فلاں بندے کا بھی نقصان کر لوں اور میرا فائدہ ہو جائے، تو یہ ہے ادھر خود ہی مری ہوئی ہے. ہمایوں بھائی آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے اس میں حقوق العباد کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے علامہ صاحب کی جو فکر ہے نا، علامہ کی فکر یہ ہے کہ انسان کو، سوئے ہوئے انسان کو جگانا، عدل و انصاف پہ قائم رکھنا، اپنی خودداری جگانا. اب خود ہی ایک چھوٹی لمیٹڈ نہیں کر سکتے، میں تو ایک پہلو سنا رہا ہوں، خود ہی تو ایک پورا سمندر ہے. علامہ کیا کہتے ہیں؟ خود ہی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر کوئی چارہ نہیں. خود ہی تو ایک فلسفہ حیات ہے. میں اس کا ایک چھوٹا سا پہلو ڈسکس کر رہا ہوں، دنیاوی پہلو ڈسکس کر رہا ہوں، اس کے آگے روحانی پہلو ہے. دیکھیے جب آپ انصاف کرتے ہیں، جب آپ کی خودداری جاگتی ہے نا، آپ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، آپ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، آپ کبھی کسی کی جیب کی طرف نظر نہیں ڈالیں گے، آپ کبھی کسی چیز کی طرف نظر نہیں ڈالیں گے. آپ شاکر رہیں گے، توکل رکھیں گے اوپر کہ اے میرے خدا، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے اور میرا تقویٰ تیرے پہ ہے. یہ ہے خود ہی. دیکھیے نا، معاشرے میں کچھ لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، کچھ لوگ نہیں انٹیلیجنٹ، کچھ بہت زیادہ مال و ثروت رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہے. جب انسان اوپر اللہ کے دیے ہوئے پہ شاکر ہو جاتا ہے نا، یہ خود ہی ہے. ہمایوں بھائی آپ کہتے ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اقبال کی فکر کو آپ بھی اپنا رہے ہیں؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں، بحیثیت انسان میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ جتنی میں کر سکتا ہوں. اور نہیں، آپ یہ شعر جو ہے نا اکثر ہر اپنی محفل میں، ہر کسی محفل میں اس کو بیان کرتے ہیں. جی بالکل، اس لیے کرتا ہوں کہ میں، دیکھیے نا، بات بار بار پڑھنے سے، کرنے سے انسان کا اپنے آپ بھی طاقت ملتی ہے، الفاظوں کی طاقت بھی ملتی ہے اور وہ عملی شکل بھی ہوتی ہے. میں خود بھی بات کرتا ہوں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ کیا جائے. دیکھیے مقصد حیات کیا ہے، آپ دیکھیں ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، ہم نے مرنا ہے. جب ہم ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں گے نا تو مہذب قومیں، معاشرے اسی طرح قائم ہوتے ہیں، عدل و انصاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹنا. یہی زندگی ہے، یہی فلسفہ حیات ہے. ہمایوں بھائی آپ یہ بتائیں کہ اقبال کی فکر کے تناظر میں ملک پاکستان کو فلاحی ریاست کیسے بنایا جا سکتا؟ واہ، بہت زبردست. اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ ہم سب کو اپنے قبلے درست کر لینے چاہیے، ہم سب کو ایماندار ہو جانا چاہیے، ہم سب کو محب وطن ہو جانا چاہیے، ہم سب کو انسانوں سے محبت ہونی چاہیے، ہم سب کو ایک دوسرے کی. دیکھیے جب کوئی بھی ہے نا، خون چاہے سفید چمڑی والے کا ہو یا بلیک چمڑی والے کا ہو، ریڈ ہی ہوگا.
جب ہم کسی کو خون ڈونیٹ کرتے ہیں نا تو اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ یہ کس بندے کا ہے، اس وقت یہ ہوگا کہ یہ یار لگاؤ ہماری زندگی بچ رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے الفاظ، ہمارے کردار دوسروں کی زندگی بخشیں، دوسروں کو زندگی بخشیں تو فلاحی ریاست بن جائے گی، خود بخود بن جائے گی۔ واہ ابراہیم بھائی، بہت زبردست انداز میں آپ نے، جذباتی انداز میں آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ اقبال کی فکر جو ہے اس کو اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں۔ اقبال نے شاہین کا بہت ذکر کیا ہے، عقاب کا بہت ذکر کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے سارا؟ پرواز ہے دونوں کی ایک ہی جہاں میں، شاہین کا جہاں اور ہے، گرگس کا جہاں اور ہے۔ اب شاہین کی اگر پورے پرندے ہوں یا جانور ہوں نا، اس کی خاصیت آپ دیکھیں، اگر آپ یورپ میں چلے جائیں ادھر بھی شاہین کو سمبل آف وکٹری کہا جاتا ہے۔ کہیں بھی دنیا میں چلا جائیں، کیوں؟ اس میں 5 کوالٹیاں ہیں۔ اقبال کہتے تھے یہ 5 کوالٹیاں اس کی یوتھ میں، جوانوں میں، جوان ہوں بوڑھے ہوں وہ سارے اس میں چلے جائیں۔ سب سے بڑی کیا؟ بلند پرواز۔ اس نے پرواز دیکھنا ہے، اس نے آسمانوں کی اونچائی کو دیکھنا ہے۔ گرگس کے آسمانوں کی اونچائی میں ہوگی نا، اسے جہاں بھی مردار ملے گا وہ ادھر آ جائے گی۔ شاہین نے کبھی مردار نہیں کھانا، شاہین مردار نہیں کھاتا، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ اور شاہین کی سب سے بڑی کوالٹی ایک اور کیا ہے؟ اگر اس کا خود 10 کلو کا وزن ہے تو وہ 30 سے 35 کلو والا ہرن بھی اٹھا لیتا ہے۔ کتنی بڑی موٹیویشن ہے۔ وہ خلوت پسند ہے، تنہائی میں رہتا ہے۔ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہو نا تو آپ قدرت کے قریب تر ہوتے ہو، آپ اپنی ذات کا انالیسس کر لے ہوتے ہو کہ میں نے کیا اچھا کیا، کیا غلط کیا۔ انسان اپنا انالیسس تنہائی میں ہی زیادہ اچھا کر سکتا ہے کہ میں نے کتنے جھوٹ بولے، کتنے فراڈ کیے، کتنی زبان کی بد زبانی کی، کتنے لوگوں کے دل دکھائے۔ جب آپ ہوتے ہیں، دیکھیے معاشرے میں کیا ہے، جب ہر بندہ شاہین بن جائے، اپنا شکار خود تلاش کرے گا نا تو جناب معاشرے میں ترقی ہوگی۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر ہر بندہ دوسرے کے شکار کے اوپر نظر رکھتا ہے، شکار کوئی کرتا ہے، محنت کوئی کرتا ہے، حقدار کوئی بن جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اتنی کہ اگر شاہین کی کوالٹیاں ہم اپنی ذات میں اپنا لیں، یقین جانیں یہ معاشرہ دنیا کا طاقتور ترین معاشرہ بن جائے، مگر اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ کو، آپ کے چینل والوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس ٹاپک کے لیے مجھے بلایا اور آپ نے اس نیک کام کو شروع کیا کہ معاشرے میں ہم اچھائیاں بانٹیں۔ ہمارے بھائی اقبال نے نوجوانوں کے نام کیا پیغام دیا ہے؟ نوجوانوں کے اگر میں پیغام تو بہت ہے، اگر اسے میں کنکلوڈ کروں، اس کے مختصر کروں کہ خدائی بھی مل جائے گی۔ مطلب کیا؟ صفتیں، خدا والی صفتیں انسان میں آ جائیں گی۔ جب آپ اپنے اندر اپنی خودی تلاش کرتے ہو نا، اپنے اندر اپنے آپ کو دیکھتے ہو کہ میں بیسیکلی میرا مقصد حیات کیا ہے، 2 چیزیں ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی لو، نسل بڑھا لو اور یہ کر لو، یا دوسرا یہ ہے خدمت خلق، بلا تفریق بلا امتیاز لوگوں کے کام آنا، کوئی فرق نہ رکھنا کسی میں بھی، تو معاشرہ فلاحی معاشرہ بنے گا۔ اقبال نے یہی کہا ہے، اے جوانوں اپنی خودداری پیدا کرو، اپنی خودداری پیدا کرو، تمہیں اپنی منزل آسمانوں پہ نظر آئے گی۔ آج ہماری خودداری کیا ہے؟ یا اللہ میرا گھر بن جائے، مینوں گڈی مل جائے، اے 2 چیزاں مل گیا تو رشتہ تے اپنے آپ اچھا مل جائے گا۔ اے کی معاشرے نو ہو گیا ہے؟ یہ معاشرے کی سوچ کدھر ختم ہو گئی ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ ہم اپنے ملک کو طاقتور بنائیں، لوگوں کو طاقتور بنائیں، اپنے لیے نہ سوچیں میں اپنے لیے کر لوں گا، مگر میرے ساتھ والا اگر بھوکا رہے گا میرا ضمیر ہی مر گیا ہوگا۔ آج کیوں نہیں ہمارے اندر یہ معاشرے میں آتے؟ آج میں کیونکہ ایک پریکٹیکلی بندہ ہوں، میں لوور کلاس سے الحمدللہ جدھر بھی آیا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں 5 روپے بچانے کے لیے 10 کلومیٹر بھی پیدل چلا ہوں۔ میں نے لوگوں کے تلخ رویے بھی دیکھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، جس وجہ سے معاشرہ قائم ہے۔ معاشرے میں خوشیاں بانٹنا، انصاف بانٹنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بانٹنا، یہی کمال ہے، یہی خودداری ہے۔ چھیننا نہ، دیکھنا نہ، بانٹنا خودداری ہے۔ لینا خودداری کو ختم کر دیتا ہے، مجروح کر دیتا ہے، بانٹنا خودداری ہے۔ ہمایوں بھائی نیشنل نیوز نامہ میں آپ آئے ہیں، تو میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں یا کوئی شعر سنانا چاہیں۔ جی سر، میں ضرور دینا چاہوں گا۔ میں اپنی ہر سپیچ کے اینڈ پہ ایک ہی شعر پڑھتا ہوں
और मज़े की बात है, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपको सिर्फ एक ही शेर आता है। मैंने कहा इसके ऊपर अगर मैं अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगा ना तो मेरा मकसद हयात कंप्लीट हो जाएगा। हो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। कि चमन जो है ना, फूलों के बगैर चमन नहीं रहता, फूल होंगे तो चमन होंगे। ये आप सब पाकिस्तान के फूल हैं तो फिर ये चमन है, ये आपकी वजह से ये चमन है, ये सारा कुछ है। तो हमें एक दूसरे के दुख दर्द में, एक दूसरे से मोहब्बत में और पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाना है। यही हमारा मकसद है और यही मेरा पैगाम है आज के इस इंटरव्यू का। तो मैं आप सबका और नेशनल न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ। एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया हुमायूं भाई। आज नाजरीन, जैसे आपने देखा है कि हमारे साथ अल खुदी स्कूल ऑफ थॉट्स के फाउंडर हुमायूं अल खुदी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में आज गुफ्तगू की है कि इकबाल की फ़िक्र को अगर अपनाया जाए तो यकीनन नाहमवार रास्ते जो हैं वो हमवार हो सकते हैं। इकबाल की फ़िक्र जो है नौजवानों के लिए बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। जब हम इकबाल की फ़िक्र को अपनाएंगे तो यकीनन बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका हल हो जाएगा। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।